اور قبولیت کی گھڑیاں کہاں ہیں؟ اگر قبولیت کی گھڑیاں تلاش نہ کی، پانے والے پا جائیں گے، لینے والے لے جائیں گے، جھولیاں بھرنے والے جھولیاں بھر جائیں گے، ہم محروم رہ جائیں گے۔ خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور میں حجاز مکہ مکرمہ کا ایک گورنر تھا، ابراہیم اس کا نام تھا۔ اس نے کہا خلیفہ کا مجھے حکم ملا کہ فلاں فلاں ہستیوں کو قید کر دو۔ ان میں کچھ ہستیاں آل رسول کی بھی تھیں، محدثین بھی تھی، بڑی بڑی ہستیاں تھیں۔ اس کو خطرہ تھا کہ یہ میرے اقتدار میں خلل نہ ڈالے، تو کہا کہ میں نے ان کو قید کیا، پر رات میں بے چین کی کیفیت، مجھے چین نہ آئے، میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ قرآن کہتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، میرا قصور تو بتا، تو نے مجھے کس قصور کی وجہ سے قتل کیا؟ قصور تو ہے کوئی۔ کہا صبح میں نے 50 دینار دیے، سواری دی، جا کے فلاں آل رسول قید ہیں، ان سے کہیں یہ سواری ہے، دینار ہے، آپ چپکے سے کہیں نکل جائیں، میرا نہ کہے گا کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، خلیفہ بغداد کے مطابق آپ قید میں ہیں۔ دوسرے درویش کو ہدیہ دیا، سواری دی، تیسرے کو، چوتھے کو، ان سب کو باعزت میں نے جیل سے رہا کر دیا، باعزت باوقار، اور اس کو دبائے رکھا، اور قبولیت کی گھڑیوں میں دعائیں مانگتا رہا کہ میرا مولا، میں نے جو فیصلہ کیا ہے اچھا کیا ہے، میرے حق میں تو خیر کا فیصلہ کر دے، ورنہ بادشاہ کو اگر پتہ چل گیا تو مجھے سر عام 3 میں سے ایک چیز ہوگی، یا سبق دوش کر دے گا عہدے سے، یا قتل کر دے گا، یا پھر میرے زندہ کی کھال اتار کے اس میں بھوسا بھر کے شہر کے دروازے پہ لٹکا دے گا عبرت کے لیے۔ ایک چیز 3 میں سے ہوگی۔ تو کہا قبولیت کی گھڑیوں میں میں مانگتا رہا، ابراہیم کہتے ہیں میں مانگتا رہا۔ موسم حج آیا تو ابو جعفر خلیفہ منصور حج پہ قافلے کے ساتھ آئے۔ میں نے اپنے ایلچی کو بہت قیمتی ہدیے دے کے اس کا استقبال مکہ سے پہلے، کئی میل پہلے استقبال کرایا، اس کے بعد خود پہنچ گیا۔ کہا کہ خلیفہ کی نظروں میں شک و شبہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ خلیفہ نے آنا تھا اور آتے ہی مجھ سے پوچھنا تھا کہ قیدیوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ میں تو قیدی رہا کر چکا تھا، اور وہ قیدی تھے جن کا کوئی قصور نہیں تھا، تو وہ قیدی تھے جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو کہا میں خلیفہ کی ملاقات کے بعد خلیفہ نے کہا کہ ہم رات یہاں قیام کریں گے، سفر کے تھکے ہوئے ہیں، تر و تازہ ہو کر صبح ہم حدود حرم میں داخل ہوں گے مکہ کی۔ رات قیام کیا، وہ رات مجھ پہ بڑی بھاری تھی، بہت مشکل رات تھی۔ میں قبولیت کی گھڑیوں اور قبولیت کے لفظوں اور قبولیت کے بولوں کے ساتھ مانگتا رہا۔ تو کہا کہ صبح بادشاہ کا قافلہ گیا، میرے ساتھ ایک طبیب تھے، تو انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا، اس تحقیق میں تھے کہ بادشاہ نے صبح کی حاجت کہاں کی ہے۔ وہ لیبارٹری کے ماہر تھے، خلیفہ کے پخانے کو دیکھا، کہا پریشان نہ ہو، آج کے بعد یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، میں نے دیکھ لیا ہے، میں بھی طبیب ہوں اور ہم بہت تجربہ رکھتے ہیں۔ اور کہا کہ دوسرے دن خلیفہ مر گیا، اور وہ مکہ نہ پہنچ سکا، اور وہ حج نہ کر سکا، اور اس کے مرتے ہی مجھے سکون آیا کہ قبولیت کے لمحوں اور قبولیت کے بولوں میں واقعی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے اللہ کے نیک بندوں کی
جان بخشی کی، عزت و احترام دیا۔ خلیفہ کو خبر نہیں تھی کیونکہ میں اس علاقے کا، مکہ مدینہ ان علاقے کا گورنر تھا مکہ کا۔ اگر بادشاہ کو پتہ چلتا تو بادشاہ تو مجھے سزا دیتا۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ہم نے قبولیت کے لمحوں اور قبولیت کی گھڑیوں کو نظر نہ رکھی، قبولیت کی گھڑیوں اور قبولیت کے لمحوں میں نظر نہ رکھی، تو پھر کوئی اور لے جائیں گے، کامیابیاں بھی، خیریں بھی، برکتیں بھی، سعادتیں بھی، جھولیاں بھی، اور لے جائیں گے جو تلاش کریں گے۔ رب کو تلاش بہت پسند ہے۔